السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ الحمد للہ رب العالمین والعاقبۃ للمتقین والصلاۃ والسلام علی رسولہ الکریم۔ محترم حضرات، ہم آپ سے لگاتار درس حدیث کر رہے ہیں اور آج اس کا درس نمبر 123 ہے۔ ہم حضرت انس رضی اللہ تعالی عنہ کی اس حدیث پر بات کر رہے ہیں جس میں اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ بڑا بدلہ اگر کوئی چاہتا ہے، یعنی اس کی زندگی کا مقصد اگر بڑی کامیابی ہے تو بڑی کامیابی کے لیے بڑی آزمائش بھی ہے۔ اس پر ہم نے آپ سے بات کی ہے۔ پھر دوسری بات، اللہ کے رسول نے فرمایا کہ جب اللہ تعالیٰ کسی قوم سے محبت کرتا ہے تو اس کو ضرور آزماتا ہے۔ اس پر بھی ہم نے آپ سے بات کی۔ میں آج جو بات آخری بات کرنا چاہتا ہوں کہ پہلی بات تو یہ طے کر لیں، بلکہ 100% یہ سمجھ لیں کہ یہ دنیا میں آزمائش مصیبت کے بغیر کوئی شخص موجود نہیں ہے۔ جس کو آپ سمجھ رہے ہوں کہ بہت مزے کر رہا ہے، اگر آپ اس کے پرسنل لائف میں جائیں گے، اس سے جا کر کے بات کریں گے، وہ آپ کے کلوز ہوگا تو آپ سے زیادہ وہ پریشان نظر آئے گا جس کو آپ بہت زیادہ سکون والا سمجھ رہے ہیں۔ یہ کیوں اللہ کرتا ہے ایسا، اور اس پر میں نے بات کیا۔ اب یہ ہونا ہی ہونا ہے، اس کے بغیر کوئی چارہ نہیں ہے، کوئی بھی انسان اس سے بری نہیں ہے۔ اب اس کو کیسے صبر کیا جائے، کیونکہ ہم وہ سب کے باوجود بھی ہم ایک بہت معمولی سے انسان بھی ہیں، ہمارے ساتھ ہماری کمزوریاں بھی لگی ہوئی ہیں۔ ہم انسان ہیں، تھوڑی تھوڑی بات میں ہم پریشان بھی ہو جاتے ہیں۔ جب پریشان ہوتا ہے بندہ تو پھر چاروں طرف ہاتھ پیر مارتا ہے۔ ڈوبنے والا پانی میں جانتا ہے کہ مجھے تیرنا نہیں آتا ہے، میں ڈوب ہی جاؤں گا، لیکن یہ نہیں کرتا ہے کہ وہ یہ ارادہ کر کے اب اس میں کوشش کرنا بند کر دے۔ کوشش وہ آخری لمحے تک کرتا ہے، بھلے ڈوب جاتا ہے، لیکن ایک سیکنڈ بھی وہ خاموش نہیں رہتا ہے۔ ایسے ہی آپ اور ہم جب مصیبت آنی ہے، آتی ہی رہتی ہے، تو کس طریقے سے ہم اس کو فیس کریں، تو اگر وہ 2-4 باتیں آپ کے سامنے قرآن حدیث کی روشنی میں بتانا چاہتے ہیں۔ ہم حقیقت میں دل سے اللہ کے رسول کو بہت چاہتے ہیں۔ یہ ایک حقیقت ہے کہ مسلمان کا ادنا سے ادنا آدمی بھی چاہے کتنا بڑا بدعمال ہو، لیکن رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کو وہ دل سے چاہتا ہے۔ جس کو دل سے چاہتا ہے اس کی بات پر اس کو یقین بھی رکھنا چاہیے۔ اگر آپ ہم ان کو مانتے ہیں دل سے تو انہوں نے جو بات کہی اس پر یقین رکھنا چاہیے۔ اس سلسلے میں آپ کی ہدایت نمبر 1، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، مسلم شریف کی روایت ہے کہ الدنیا سجن المومن وجنت للکافر، کہ اے مسلمانوں، یہ دنیا جو ہے تمہارے لیے جیل ہے۔ جیل میں سکون نہیں ہوتا ہے، جیل میں آرام نہیں ہوتا ہے، اور جیل میں تمہاری مرضی نہیں چلتی۔ تینوں باتیں سمجھ لیں۔ جیل کوئی آرام کی جگہ نہیں ہے، اور جیل میں کسی بھی قیدی کی جو ہے وہ مرضی نہیں چلتی ہے۔ جب اللہ کے رسول نے یہ بات فرما دیا ہے کہ یہ دنیا تمہارے لیے جیل ہے اور آزمائش ہے، لہذا اس کو اسی طریقے سے گزار دیں، اور یہ ہونا ہی ہونا ہے۔ مسلم شریف کی یہ روایت ہے۔ قرآن مجید میں ایک جگہ اور فرمایا، ترمذی شریف کی روایت ہے کہ مومن کی مثال کھیتی کے مانند ہے۔ مومن کی مثال کھیتی کے مانند ہے۔ یہ دھان ہے، یہ گیہوں ہے، آپ دیکھیں حدیث میں آتا ہے کہ کھیتی کے مانند ہے، ہر وقت ہوا اس کے ساتھ کھیلتی رہتی ہے۔ کبھی دھان کا پودا ایک دم ادھر جھک جاتا، اب لگتا گر ہی جائے گا، کبھی ادھر جھک جاتا ہے، لگتا ہے کہ اب یہ کیا ہے، گر ہی جائے گا، لیکن وہ سب کو برداشت کرتا ہے اور دھان پیدا ہوتا ہے۔
धान अगर ये तय कर ले कि मैं हवा हमको मुतासिर नहीं करे, ये मुमकिन नहीं है। हर हाल में खेती हवा से क्या होती रहती है, मुतासिर होती रहती है, लेकिन खड़ी रहती है। नतीजा आखिर क्या निकलता है, खड़ी रहती है। अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया कि मोमिन की मिसाल भी ऐसे ही है। हर वक्त इसको हवा का झोंका लगना है। हवा से मुराद यहाँ तो मुसीबत है। मुसीबत का झोंका लगते ही रहना है, उससे आप बच नहीं सकते हैं। बस कोशिश करें कि उसमें खड़े रहें, गिरे नहीं। ये भी अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की हदीस है। फिर कुरान करीम की बहुत मशहूर आयत है, सूरह बकरा में है कि वलनबलवन्नकुम बिशैइन मिनल खौफि वल जूइ व नक्सिन मिनल अम्वालि वल अनफुसि वस्समरात, कि मैं तुमको जरूर से जरूर आजमाऊंगा। अल्लाह कह रहा है मैं तुमको जरूर से जरूर आजमाऊंगा। किस चीज से? कभी खौफ पैदा होगा, कभी जो है वो वनक्सिन मिनल अम्वाल, कभी इकोनॉमिकल प्रॉब्लम आ जाएगी, और कभी जो है वो बहुत से कत्ल वारत हो सकते हैं। सब कुछ हो सकता है। अल्लाह कहता है कि मैं तमाम चीजों से तुमको आजमाऊंगा। फिर कहता है वबश्शिर साबिरीन, खुशखबरी है उन लोगों के लिए जो इन तमाम प्रॉब्लम्स में सब्र करते रहे। लिहाजा अगर अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से हमको हकीकत में प्यार है और मोहब्बत है तो उनकी बात को सुनते रहें, और वही हमारे लिए एनर्जी और ग्लूकोज है। उसी के जरिए हम जो है फेस कर सकते प्रॉब्लम को। दूसरी वजह, जब अल्लाह के रसूल ने से पूछा गया कि अल्लाह के रसूल अय्युन्नास अशद्दुल बला, कि अल्लाह के रसूल सबसे ज्यादा अल्लाह ताला किसको आजमाता है, तो नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया अल अंबिया, सबसे ज्यादा नबी को आजमाता है। अब सवाल ये है, हम तो नबी के मुकाबले में हमारी कोई हैसियत ही नहीं है। सारी दुनिया एक तरफ हो, एक नबी एक तरफ हो, तो भी सारी दुनिया की कोई हैसियत नहीं है। जब नबी को अल्लाह ने नहीं छोड़ा बगैर आजमाइश के, तो आपको क्यों छोड़ेगा, हमको क्यों छोड़ेगा? इसको नोट करें कि अजब अल्लाह के, और आपके सामने मिसालें मौजूद हैं। मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की मिसाल मौजूद है, इब्राहिम अलैहिस्सलाम की मिसाल मौजूद है, यूसुफ अलैहिस्सलाम की मिसाल मौजूद है, मूसा अलैहि, सारे अंबिया के किस्से आप जानते हैं। उनके बारे में कुरान ने जिक्र किया कि सब नबी को आजमाया। अगर नबी को आजमाया गया तो हमको भी आजमाया जाएगा, इससे हम बच नहीं सकते हैं। इसी तरीके से कि अल्लाह की जानिब से ये आई है, ये अकीदा भी रखना है हमको। तो पता चला कि आप जो तकदीर बोलते हैं, जब हम हालात अच्छे होते हैं, भाई जो कुछ होता है, जो कुछ करता है अल्लाह करता है, बोलते नहीं, जो कुछ करता है अल्लाह करता है, अल्लाह के अलावा कोई कुछ नहीं। ये जो आप बोल रहे हैं ये जबान है। अंदर क्या है, अंदर वाला कैसे टेस्ट किया जाए? जब आपने कह दिया कि जो कुछ करता अल्लाह करता है, तो मुसीबत आई तो कौन किया? वो भी अल्लाह किया। अब वो आपका टेस्ट किया जा रहा है कि आप जो जबान से कहते हैं वही हकीकत में दिल में है, या आपकी ये जबानी जमा खर्च है। जो जबान से हम कह रहे हैं उसका टेस्ट किससे किया जा रहा है? मुसीबत के थर्मामीटर से ला करके आपको टेस्ट किया जा रहा है कि वाकई में आप इस बात के कायल है या नहीं। कुरान मजीद कहता है कि वमा असाबका मिन मुसीबतिन इल्ला बिइज़्निल्लाह, कि इस दुनिया में जितनी भी मुसीबतें आती हैं वो अल्लाह की इजाजत के बगैर नहीं आती। जब अल्लाह जानता है अल्लाह की इजाजत के बगैर नहीं आती हैं, जो कुछ करता अल्लाह करता है, तो फिर यकीनी बात है कि वो ज़बानी जो बातें हुई हैं उसका इम्तिहान जरूर होगा। कोई आदमी भी जब बोलता है कि मैं मैथ में बहुत अच्छा हूं, तो उसका टेस्ट किस चीज में होता है? मैथ में होता है। मैथ बोलने वाला का टेस्ट बायो में नहीं होता है। आपने अकीदे में बात की कि मेरा अकीदा अल्लाह पर है, लिहाजा आपके अकीदे का इम्तिहान होगा। ये अकीदे का इम्तिहान का एक तरीका है, तो इसको भी समझे। इसी तरीके से अल्लाह ताला कभी कभी, हर वक्त तो नहीं, इस पर मैंने पूरी बात की कि मुसीबत आने की 4 वजूहात होती हैं। आप उसमें ये सोच सकते हैं, जो बुखारी की रवायत है कि मन युरिदिल्लाह बिही खैरन, कि जिसके साथ परवरदिगार आलम खैर का मामला फरमाता है, युसिब मिनहु, मुसीबत उससे लगती है। हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने कहा, कल भी आपको बताया था
کہ اللہ رسول میں آپ کو بہت محبت کرتا ہوں. حضور نے فرمایا مصیبت کے لیے تیار ہو جاؤ. عجیب و غریب جواب ہے. ایک آدمی کہہ رہا اللہ رسول میں آپ سے بڑی محبت کرتا ہوں. جواب میں کیا آنا چاہیے تھا؟ چنتا نہ کو کرو میں تمہارے ساتھ ہوں, سارا معاملہ دیکھ لیں گے. حضور نے یہ جملہ فرمانے کے بجائے کیا فرمایا؟ مصیبت کے لیے تیار ہو جاؤ. کیوں؟ کیونکہ جب نبی سے محبت کرو گے تو نبی کو جب آزمایا گیا تو اس سے محبت کرنے والے کو بھی کیا کیا جائے گا؟ آزمایا جائے گا. لہٰذا مصیبت کے لیے کیا ہو جاؤ؟ تیار ہو جاؤ. اسی لیے قرآن مجید نے کہا, کل بھی بات آئی تھی خیر, کہ حسب الناس ان یترکوا ان یقولوا آمنا وهم لا یفتنون, کہ کیا لوگوں نے یہ سمجھ رکھا ہے کہ وہ ایمان لے آئے ہیں تو ہم ان کو چھوڑ دیں گے کہ بھائی تم ایمان لے آؤ, چلو بس ٹھیک ہے گرین چینل سے تم نکل جاؤ جنت میں. تو اگر اتنا زبانی کہہ دینے سے کہ میں ایمان لایا ہوں گرین چینل سے جنت میں چلے جائیں, آپ بتائیں دنیا کا کون آدمی ایسا؟ سارے لوگ ایمان لے آئیں گے. وہ تو ایمان والوں کا زبان میں آتا ہے تب دور کھڑا ہوا, بھیا مسلمان ہونا بہت بڑا مسئلہ ہے. 1000 مرتبہ وہ سوچتا ہے, ایک علاقے میں فساد ہو جاتا ہے, اس وجہ سے مار دیا جاتا ہے کہ وہ مسلمان ہے. ہوتا ہی رہتا ہے, آپ دیکھتے رہتے ہیں, دیش میں رہتے ہیں. آپ دیکھیں اس کے ایمان کا, اسی محلے کا آدمی یہ کہہ کر کے کبھی ایمان سے خارج نہیں ہوا کہ بھائی ایمان کی وجہ سے مارا گیا ہے لہذا ایمان چھوڑ دیتے ہیں. آپ کو 1% آدمی بھی نہیں ملیں گے بھارت میں. ایودھیا جیسی جگہ میں آپ کو بتاتا ہوں, میں تو وہیں کا رہنے والا ہوں. ایودھیا شہر کے اندر پورا محلہ ہے, اور آج بھی 45 سے 50 مسجدیں ہیں جس میں باقاعدہ اذان ہوتی ہے اور نماز ہوتی ہے. آپ یہاں سے بیٹھے بیٹھے کیسے سوچتے ہوں گے کہ وہاں تو کوئی نہیں ہوگا, مسلمان موجود ہیں. اتنے حالات انٹرنیشنل لیول پر خراب ہونے کے باوجود وہ کیا بولتے ہیں, جو ہونا ہوگا, ہم چھوڑیں گے نہیں گھر اپنا. چاروں طرف ماحول بھی آپ کو معلوم ہے, سب مندروں کا شہر ہے وہ پورا. ہر گھر والوں نے مندر بنا لیا ہے اپنا پہلا آگے کا حصہ, کیونکہ وہی ان کی کیا ہے, روزی روٹی ہے. سب روزی روٹی ہے. مولانا سوئے تو ہم تقریر نہیں کر پاتے, ان کی وہی روزی روٹی ہے. ہزاروں مندر ہیں اس لحاظ سے. لیکن حیرت ہوتی ہے کہ اتنی آزمائش, اتنی مصیبت کے بعد ایک آدمی بھی ایودھیا کا مرتد نہیں ہوا آج تک. یہ کیا ہے؟ یہ وہ سمجھ رہا ہے کہ اللہ تعالیٰ کی طرف سے آزمائش ہے, جو ہوگا دیکھا جائے گا. اس کے دماغ میں یوسف علیہ السلام بھی آتے ہیں کہ بے گناہ جیل میں رہے ہیں, نبی کے اعظم سید الانبیاء ہیں, لوگ پتھر مارے ہیں, وہ بھی اس کو یاد ہے. اللہ کے رسول اپنے چچا کو بہت چاہتے تھے, بہت ہی بے دردی سے ان کو قتل کر دیا گیا, شہید ہو گئے. تو یہ چیزیں کیا ہیں کہ یہ چیزیں ایمان کا ٹیسٹ ہوتی ہیں. تو اللہ تعالیٰ جب کسی کے ساتھ خیر کا معاملہ فرماتا ہے تو بھی اس کو مصیبت میں مبتلا کرتا ہے. یہ ایک الگ بات ہے کہ ہر مصیبت خیر نہیں ہے, اس کو بھی نوٹ کر لیں. بار بار یہ جملہ میں بول رہا ہوں 3-4 دن سے, ہر مصیبت خیر ہے یہ بھی کنفیوز نہیں ہونا چاہیے, بلکہ محاسبہ بھی کرتے رہنا چاہیے. اسی طریقے سے جب مومن پر مصیبت آتی ہے, کوئی بھی چھوٹی ہو یا بڑی ہو, اور اس پر وہ صبر کرتا ہے. ایک صحابیاں ہیں, ان کو بخار ہو گیا, غالباً ام صاحب ان کا نام ہے. ان کو بخار ہو گیا تو انہوں نے بخار کو گالی دی, جیسے بعض لوگ کرونا کو گالی دے رہے ہیں. اگر کرونا خود سے آیا ہے, کرونا کے اندر کیا طاقت ہے کہ آپ کو مار دے, آپ کو بیمار کر دے؟ نہیں, کرونا بھی اللہ کی جانب سے بھیجی ہوئی ایک بیماری ہے. کوئی بھی بیماری اپنی مرضی سے آ نہیں سکتی ہے. اب وہ کرونا کو لوگ گالی دیتے ہیں. تو وہ صاحبہ نے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم غالباً ان کو دیکھنے گئے, عیادت کرنے گئے, تو وہ گالیاں دینے لگی. کس کو؟ بخار کو. اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فوراً کہا لا تسبی, بھائی گالی نہیں دو. کس کو؟ الحما, ایک بخار ہے نا, اس کو گالی نہیں دو. پھر آپ نے اس کو انکریج کیا کس طریقے سے آپ اس کو برداشت کریں. آپ نے فرمایا فَإِنَّا تُذْهِبُ الْخَطَايَا بَنِي آدَمَ كَمَا يُذْهِبُ الْكِيرُ,
خبث الحدید، یہ مسلم شریف کی روایت ہے. آپ نے فرمایا گالی نہیں دو. کیوں؟ کیونکہ مومن کے ساتھ اگر ایسی کوئی مصیبت آتی ہے جیسے بخار آیا ہوا ہے، تو تم نے دیکھا ہے کہ وہ جو بھٹی ہوتی ہے، بھٹی جس میں لوہا گرماتے ہیں، آپ نے فرمایا کہ بھٹی کا کام کیا ہے کہ تمام غلاظتیں جو لوہے کے ساتھ لگے ہوئے ہیں سب کو کیا کرتی، ختم کر دیتی ہے، اور پیور لوہا کیا ہوتا ہے، رہ جاتا ہے. اللہ کے رسول نے فرمایا کہ مومن کی مثال ایسے ہے کہ یہ مصیبتیں بھٹی ہیں جو تمہارے گناہوں کو جلا رہی ہیں. لہذا آدمی کو یہ سمجھنا چاہیے کہ میرے گناہ ختم ہو رہے ہیں، چلو یہیں پہ جو معاملہ ہے نپٹ جائے گا، آخرت ہماری کیا ہو جائے گی، اچھی ہو جائے گی. تو اس کے اندر ہمت ہوتی ہے مصیبت کو فیس کرنے کی. اسی طریقے سے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ اچھا دعا کون کرتا ہے اور دعا کون کرتا نہیں ہے؟ جس کی لائف، جس کی زندگی بڑی سکون سے گزرتی ہے وہ دعا نہیں کرتا ہے، وہ تو موج مست ہے. وہ شاعر نے کہا نا، آپ کو ایک ہندی کا ایک دعا سنایا تھا کہ دکھما سمرن سب کریں سکھما کرے نہ کوئی. کہتا ہے کہ دکھ میں سب خدا کو یاد کرتے ہیں، سکھ میں کوئی خدا کو یاد نہیں کرتا ہے. دے سکھما سمرن کرے دکھ کاہے کا ہوئے. کہتا ہے اگر سکھ میں خدا کو یاد کرنے لگتے تو یہ دکھ والے آج دن ہی نہیں آتے. یہ تو لائے گئے ہیں دکھ کے دن کیونکہ تم نے مجھے بھلا دیا تو تم کو بتا دیں کہ دیکھ تو بندہ ہے، اللہ میں ہوں. وہ یاد کرانے کے لیے یہ مصیبتیں آئی ہیں. اب دعا کون مانگے گا؟ دعا جتنا پریشان ہوگا اتنی اچھی دعا مانگتا ہے کہ نہیں مانگتا؟ ایک آدمی خوب پریشان ہے، سب سے اچھی دعا کون مانگتا ہے؟ دوسرے لوگ تو کیا ربنا آتنا فی الدنیا، کیونکہ ان کی لائف اسموتھ ہے، وہ کر کے چلے گئے. لیکن جو اندر سے پریشان ہے وہ خوب گڑ گڑاتا بھی ہے، کبھی روتا بھی ہے. اب جب بھی گڑ گڑایا اور رویا، کس کے سامنے رویا؟ اللہ کے سامنے. اللہ کو گڑ گڑانا رونا تمہارا پسند ہوا کہ نہیں ہوا؟ جہنم کو کوئی چیز بجھا نہیں سکتی، لیکن حدیث میں کیا آتا ہے کہ جہنم بجھتی ہے ہمارے بندے کے آنکھ کے آنسو سے. جہنم اس کو برداشت نہیں کر سکتی، وہ جو قطرہ پانی کا ہے، کیونکہ اس میں جو چیز شامل ہوئی ہے، کیمیکل ہے، اصل جو شامل ہو وہ خوف خدا ہے. وہ خوف خدا جہنم کے اوپر ہوتا ہے، لہذا وہ جہنم کو کیا کرتا ہے؟ بجھا دیتا ہے. اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ ان اللہ حی کریم، کہ لوگوں اللہ ہمیشہ ہمیشہ رہنے والا ہے، اللہ بڑا کریم ہے. یستحیی، شرم محسوس کرتا ہے. اذا رفع الرجل الیہ یدیہ، شرم محسوس کرتا ہے کہ میرے بندے نے میرے سامنے ہاتھ پھیلایا ہے. ان یردہما، کہ اللہ تعالیٰ ان کو خالی واپس کر دے. اللہ بہت شرم محسوس کرتا ہے. کیوں؟ بڑے آدمی کی شان ہی ہوتی ہے، بڑا آدمی جب ہوتا ہے اس کے دروازے پہ کوئی جا کر کے ہاتھ پھیلاتا ہے تو اس کو شرم لگتی ہے کہ میں ایک پریشان آدمی ہے اور میں اس کی مدد نہیں کروں. وہ جو سب سے بڑا ہے جب اس کے سامنے کوئی ہاتھ پھیلاتا ہے تو اللہ کے رسول نے فرمایا کہ اللہ بہت شرم محسوس کرتا ہے کہ میں اپنے بندے کے ہاتھ کو خالی کروں. لہذا آپ کو دعا کرنے کا موقع دیا ہے اللہ نے، ورنہ تو آپ دعا کر ہی نہیں رہے تھے. جیسے میں نے ابھی دعا پڑھا، دعا کر ہی نہیں رہے تھے. وہ دعا کرنے کے لیے کیا کیا اللہ تعالیٰ نے؟ مصیبت ڈال دی اور پھر بندہ کیا ہو گیا؟ اللہ کی طرف رجوع کرنے لگا. اگر اس کو بھی آپ یاد رکھیں گے تو فیس کر پائیں گے. آخری بات کہ اس بات کو بھی سمجھنے کی کوشش کریں. ایک مرتبہ جب مصیبت آئی ہے بیٹھ کر کے دیکھ لیں کس ٹائپ کی مصیبت ہے. تھوڑا سے بیٹھ کر کے ایک مرتبہ دیکھیں کہ میری زندگی میں کہاں میں نے پرابلم کیا ہے جس کی وجہ سے یہ اللہ تعالیٰ ہمارے اوپر مصیبت ڈال دیا. اس ناحیے سے بھی سوچنے کی ضرورت ہے کہ کہیں ایسا تو نہیں ہوا ہے کہ ہم سے کوئی گناہ ہو گیا ہے، ہم سے کوئی غلطی ہو گئی ہے. کیونکہ قرآن مجید کیا کہتا ہے؟ وما اصابک من، ایک جگہ کیا کہا؟ وما اصابک من مصیبت الا باذن اللہ، کہ کوئی بھی مصیبت بغیر اللہ کی اجازت کے نہیں آتی. یہاں پر کیا کہہ رہا ہے؟ وما اصابک من مصیبت فبما کسبت ایدیکم، کہ جو بھی مصیبت تم کو لاحق ہوتی ہے وہ تمہارے اپنے ہاتھ کے کرتوت ہوتے ہیں، تمہارا کیریکٹر ہوتا ہے، تمہارے اعمال ہوتے ہیں جس کی وجہ سے مصیبت کی گئی ہے. لہذا اس پر بھی تو گویا کہ اکاؤنٹیبلٹی کے لیے پروردگار عالم موقع فراہم کرتا ہے
کہ بندہ سوچے اور غور کرے، اور جب سوچے گا اور غور کرے گا تو فوراً کیا کرے گا؟ رجوع الی اللہ، توبہ کرے گا۔ اور اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ التائب من الذنب کمن لا ذنب لہ، گناہوں سے توبہ کرنے والا ایسا ہے گویا کہ اس نے غلطی کی ہی نہیں ہے۔ اللہ اتنا خوش ہوتا ہے اور اس کو معاف کر دیتا ہے۔ لہذا ان چیزوں کو اگر ہم سامنے رکھیں تو ہم پرابلمس اور مصیبت کو فیس کر سکتے ہیں۔ یہ باتیں آپ کے سامنے رکھنا چاہتے تھے۔ اللہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ اللہ تعالیٰ کہنے سے زیادہ عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ وآخر دعوانا الحمدللہ رب